میں نجم ثاقب صاحب سب سے پہلے اگر بنیادی طور پر آپ سے جاننا چاہوں، یہ بہت دفعہ بات ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم اپنے اس موجودہ نظام کو دیکھتے ہوئے اس جمہوریت کی تعریف کرنا چاہیں تو کن الفاظ میں ہوگی یہ تعریف؟ دیکھیے، جمہوریت کی تعریف تو ذوق آپ نے کر دی. اس پہ جو فار دا پیپل ہے نا کہ یہ جمہوریت لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس پہ سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے. اور لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی کیا توقعات ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب وہ ووٹ دیتے ہیں تو ان کے ووٹ گنے جائیں. وہ جس کو چاہتے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو کے آئے، پارلیمنٹ میں جائے، ہمارے مسئلے مسائل کو دیکھے، پاکستان کو دیکھے، حکومت چلائے اس طریقے سے کہ اس میں ہم سینٹر آف اٹریکشن ہم ہوں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ووٹ ہم نے ڈالا ہے وہ نہ صرف گنا بھی جائے بلکہ اس کی بیس پہ رزلٹ بھی آئے. سب سے پہلی توقع تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر کی عوام جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک ایسا نظام ملے جو انصاف کا ہو، اور وہ انصاف صرف عدالت میں ہی نہ ہو، وہ ملازمت کے سلسلے میں بھی انصاف ہو، یعنی میریٹوکریسی ہو، اس میں سفارشیں نہ چلیں. تو انصاف کا جو ہے وہ پہلو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. اسی لیے اس میں پھر فنڈامنٹل رائٹس آتے ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے بات ہی ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ. تیسری بات آتی ہے کہ کوئی بھی یعنی ملک ہے، پاکستان اس میں شامل ہے، کہ اتنی آمدن ہو کہ آرام سے گزارا ہو جائے، اور 25 تاریخ کو یہ نہ ہو کہ یار راؤ صاحب سے تھوڑے پیسے لے کے تو گروسری کر لیتے ہیں، کھانے پینے کے مسئلے آ گئے ہیں، یا پھر بجلی کا بل اس دفعہ دیں کہ نہ دیں. تو آمدن اتنی ہو کہ مہینے میں آرام سے گزارا ہو سکے. پھر یہ ہے کہ جو صحت اور تعلیم کے دو امپورٹنٹ شعبے ہیں اس میں سہولتیں ملیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں مشکلات ہوں، وہ توقع عوام کی ہوتی ہے اس میں سہولت ملے. پھر یہ کہ ایک صحت مند ماحول ہو اور اس میں سیکیورٹی کے ایشوز نہ ہوں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ یعنی اس طرح کی نہ ہو کہ اس میں آپ بچہ بھیجیں، اسکول میں بھیجیں کہ گیا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہو کہ وہ واپس صحیح طرح سے آئے گا کہ نہیں، رستے میں اغوا تو نہیں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہو جائیں گے. اور پھر وہ جو ایک عام ایک کیفیت ہوتی ہے نا، جو دنیا کے بہت سارے ممالک میں جن میں گیا ہوں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو بھی دیکھتے ہیں. یہ مثلا بارسلونا میں آپ ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گول چکر ہے، چوک ہے، اور اس میں 2:30 بجے ہوئے ہیں، ایک تو دکانیں چھوٹی یعنی کھلی ہوئی ہیں، کیفے وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، اور 2 بچے میں دیکھتا ہوں کہ وہ دوڑے لگا رہے ہیں اس یعنی گول چکر میں، اور ان کے آس پاس ان کے ماں باپ نظر نہیں آ رہے. تو وہ ایک سیکیورٹی جو ہوتی ہے جس میں آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے خیر سے ہیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ نہ ہو کہ تالا لگانا ہے، پھر اس کے بعد زنجیروں میں باندھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک چوکیدار باہر بٹھانا ہے. تو کچھ اس قسم کی. اچھا، اب یہ کہ اپوزیشن کی آپ نے بات کی ہے. اپوزیشن سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ صرف حکومت گرانے کے چکر میں نہ ہو. دنیا بھر کی اپوزیشن دیکھیں، وہ شانہ بشانہ حکومت کے ساتھ مل کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ جو آپ نے پالیسی بنائی ہے، جو آپ کا آئیڈیا ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے فلانا مثلا تعلیم میں یہ ہو، آپ کی انشورنس کی پالیسی اس طرح کی ہو، گن پالیسی آپ نے بنانی ہے کہ نہیں، آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنانی ہے کہ نہیں، تو آپ کی اپوزیشن اس میں کنسٹرکٹیولی اینڈ پازیٹیولی آپ کا اس کا کردار ہوتا ہے. اور وہ نشاندہی کراتی ہے کہ اگر یعنی حکومت کو اپوزیشن نشاندہی کرواتی ہے کہ دیکھیے ان ایریاز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ ایریاز کی آپ نے پرائیورٹائزیشن ٹھیک نہیں کی، اور اس میں یہ 2-3 ایریاز ہیں جو کہ ہماری طرف سے اس میں ڈالیں، تب جا کے وہ بل ٹیبل ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے، پاکستان جیسی کنٹریز میں یہ ہوتا ہے بل پہلے سے منظور ہوتے ہیں، بس ووٹنگ کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، بحث ہی نہیں ہوتی. اب یہ 26ویں ترمیم دیکھ لیجئے، اس میں کتنی بحث ہوئی. اپوزیشن کا کردار تو دور، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں کیبنٹ والوں کو نہیں پتا بھی کون سی ترامیم ہیں، اس کی جزیات کیا ہیں. تو اپوزیشن کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، اور کئی ملکوں میں تو ایسا ہے کہ شیڈو کیبنٹ بنی ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ حکومت کی کیبنٹ کو کچھ ہوتا ہے، حکومت ادھر ادھر دائیں بائیں ہوتی ہے، تو فوری طور پہ یعنی حکومت کا سلسلہ چونکہ ایک دن کے لیے بھی نہیں رک سکتا، تو اس کو آپ نے چلانا ہے. اب یہ کہ عوام کے لیے بیسک، میں پھر واپس آتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ عوام کی توقع دیکھتے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے آپ نے، اور وہ فار دا پیپل ہے. اور اس میں اگر آپ کہتے ہیں جی روٹی کپڑا اور مکان ملے گا، تو پھر دیں نا روٹی کپڑا اور مکان.
اور اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دینی ہے یعنی عوام کا خیال کرنا ہے تو پھر ووٹ کو عزت دے کے دکھائیں نا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی لانی ہے اور عوام کو عزت دینی ہے اور پاکستان کا نام جو ہے وہ ایک باعزت قوم کے طور پہ کمیٹی آف نیشنز میں پیش کرنا ہے تو کر کے دکھائیں نا. اب ہوتا کیا ہے, آپ وعدے کر لیتے ہیں, موٹو بن جاتے ہیں, سلوگن بن جاتے ہیں, الیکشن جیت لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ قصہ پارینہ ہو جاتا ہے. نجم ثاقب صاحب, یہ جو باتیں ایک دوبارہ جو آپ بات کریں اس میں مجھے آئیڈیلسٹک اپروچ لگتی ہے, اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے یا اپنے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھتے ہوئے. اس کو ریئلسٹک نہیں اگر ہمیں لگتا تو اس کی قصوروار کون ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام غلط بندے کو چن کے سامنے لے آئے یا سسٹم ایسا تھا جس نے اس کو نہیں ہونے دیا؟ دیکھیے, کازان زیکس نے ایک جگہ کہا تھا, کریٹ این آئیڈیلائزڈ امیج آف یور سیلف اینڈ دین ٹرائی ٹو ریزیمبل اٹ. کہ اپنا ایک آئیڈیلزم بنائیں تو صحیح, اور اس کے بعد اس کو ریزیمبل کریں, اس کی طرف جانے کی کوشش کریں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, دیکھیں جی اصل میں تو یہ ہے نا جی, حقیقت یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر اگر نہیں ہو سکتا تو باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتا تو وعدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس میں ایک کانٹرڈکشن, ایک پیراڈاکس ہے, اور اسی لیے تضاد ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صرف یہ کہہ کے کہ جی حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ عوام کا یہ حق ہے وہ یہ پوچھیں, ہم نے ووٹ ڈالا تھا, کیوں نہیں گنا گیا؟ ہم نے آپ کو چنا, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا صرف اپنے بچوں کی آپ نے بہتری دیکھی کہ ہمارے بچے بھی آپ کے سامنے ہیں؟ تو اب اس میں کہا جائے جی حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک شکست خوردہ قسم کی اپروچ ہے. یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے, یہ پازیٹیو نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے, اور اس کا یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے سوٹے لے کے, گنز بندوقیں لے کے آپ سڑکوں پہ آ جائیں کہ جی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. جمہوریت اگر ہے تو جمہوریت کے اصولوں پہ چلیں, اور اس میں ضروری نہیں ہے, دنیا میں کوئی ایک ملک ذوق ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جمہوریت مکمل طور پہ اس ملک میں لاگو ہے. مجھے ایک بتا دیجیے آپ, لیکن کیا ہے, کہیں پہ 90% ہے, کہیں پہ 95% ہے, کہیں پہ 80% ہے. ہمارے ہاں جو ہے جمہوریت ابھی تک ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں آئی, اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ تو تھوڑی دیر بعد میں ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ جس پوزیشن پر پیپلز پارٹی موجود ہے, اس میں سب سے اچھا روڈ میپ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے, یا سب سے اچھی اپرچونٹی؟ کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ تنقید تو نہیں کر سکتے حکومت کی, اور آخر میں جب الیکشن میں جائیں گے, جب بھی ہوتا ہے, تو یہ برڈن ان پر بھی آئے گا. مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا روڈ میپ نہ صرف بنا لیا ہے بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے, چپ کے آرام سے. میں وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں, ان کے پیچھے ایک ایسی شخصیت ہے جس نے برس ہا برس ہو گئے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی بات جو ہے وہ غور سے سننی چاہیے, کیونکہ ان کو کسی وجہ سے سیاست کی باریکیوں کا بہت سارے لوگوں سے زیادہ پتہ ہے. اور وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, وہ بالکل زندہ ہیں, ہوش میں ہیں, اور اس کے بعد صحت مند ہیں. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جب اس کو بلاول کو فیلڈ کیا سیاست میں, تو اس وقت سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے آئندہ مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنے وزیر اعظم بنانا ہے. دیکھیے, کل جو انہوں نے باتیں کی نا, مجھے کچھ اس میں چینج نظر آئے جو میں کوئکلی بتاؤں گا اور اس کے بعد اپنا تجزیہ دیتا ہوں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک تدبر ہوتا ہے نا کسی سیاسی لیڈر میں دنیا بھر میں کہیں پہ, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ ہاتھ اس طرح سے لمبے لمبے کر کے یوں کرنا, مائک کو پیچھے کرنا, یہ الیکشن میں چلتا ہے. کل جو مجھے تدبر نظر آیا ان کا, یہ جو ہمارے زرداری صاحب ہیں, تو مجھے ایک ہوپ نظر آئی. ہاں, مجھے وہ ایک ہوپ نظر آئی کہ ان کو کسی نے سمجھا دیا ہے کہ جب آپ یعنی عوام سے بات کرتے ہیں اور مائک آپ کے سامنے ہے تو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ میں نے دیکھا کہ اردو ان کی تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے. دیکھیے, یہ بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے. اور میں نے جب ان کو دیکھا نا, متنازع لفظ انہوں نے بالکل ٹھیک بولا, یا سیاسی استحکام انہوں نے 2-3 دفعہ اس کا ذکر کیا اور بالکل ٹھیک طرح سے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا, تو مجھے اس کے پیچھے تھوڑی سی محنت بھی نظر آئی. اب یہ ہے کہ ان کی 2-3 باتیں جو میں اس وقت کوٹ کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے یعنی راز کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں مل کے
بات کریں. یہاں پہ انہوں نے دو باتیں بتائیں. نمبر ایک, اس وقت ایز وی اسپیک تو ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے, جس کی طرف انہوں نے اشارہ دلایا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ساری پارٹیوں, مطلب کیا تھا, یہ انہوں نے شطرنج کی بساط بچھائی ہے اور خان صاحب سے کہا ہے کہ بسم اللہ کیجئے, ہم آپ کے ساتھ مل کے اگلی حکومت چلا سکتے ہیں. دوسرا, جب انہوں نے یہ کہا نا کہ جو نون کی یہ حکومت اس وقت چل رہی ہے ان کے معاشی پالیسیوں سے ہم متفق نہیں ہیں, اختلافات ہیں, تو وہاں انہوں نے ساتھ ہی اس بساط کو بچھائے ہوئے ساتھ ہی نون سے یہ کہا کہ بس بہت ہو گئی آپ کے ساتھ, اب اس کے بعد جو ہے جو منظرنامہ سامنے آ رہا ہے اس میں ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیچ میں شامل نہ کریں. اب دو تین بنیادی سوال اور بات ختم. جی, پہلا سوال, کس طریقے سے پرائم منسٹر بنیں گے؟ کیا کچھ ایسا ہوگا, کیونکہ ان کا تخاطب جو تھا وہ عوام کے ساتھ کچھ اور بھی تھے ایسے, یعنی اس میں مقتدرہ بھی آتی ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آدھا ٹائم آپ گزاریں گے آدھا ہم گزاریں گے, تو اب کتنی دیر اور ویٹ کریں. تو وہ ایک طریقہ وہ ہے. دوسرا طریقہ الیکشن کا ہے, اور اب جب الیکشن ہوگا اور اللہ کرے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, تو کے پی میں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لے لے گی نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی, یہ ان کو سوچنا پڑے گا اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا ہے. جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے نون لیگ کو کے ساتھ اپنی جو ہے وہ ڈسٹنس بتایا اور دبے لفظوں میں بتایا کہ کسی بھی یعنی اپوزیشن پارٹی سے, اور ظاہر ہے سب سے بڑی اپوزیشن اس وقت پی ٹی آئی کی ہے. اب اس میں مجھے ہوپ نظر آئی. اگر سیاسی استحکام نے آنا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی اگر پہل کرتی ہے اور اگر کوئی سینس پرویل کرتی ہے پی ٹی آئی میں, تو شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ خان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری شاید ایک ساتھ بیٹھ کے کسی قسم کا کوئی ایسا یعنی نظام آئے سامنے جس میں کہ واقعی عوام کو پتہ لگے کہ اب سیاسی استحکام آ گیا.